جی میرا سوال یہ ہے، اس دنیا کا مطلب کیا ہے اور انسان کو یہ جیون کیوں ملا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ اچھا سوال کیا ہے کہ دنیا کا مطلب کیا ہے اور انسان کو یہ جیون کیوں ملا ہے۔ تو دیکھیے، دنیا کا مطلب یہ ہے، خدا سے غافل یعنی سنسار کے سچے مالک سے غافل یعنی لاپرواہ، خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ خدا سے غافل، لاپرواہ، بے پرواہ ہونے کا نام دنیا ہے، کیونکہ خدا نے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اسی لیے تاکہ اس دنیا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کا امتحان لے۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیوی بچے، ضرورتیں، کمانا، یہ تمام چیزیں پیچھے لگا دیں اور پھر اس کا امتحان لیا کہ اب یہ میری طرف غور کرتا ہے کہ نہیں۔ جو خدا، جو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنا کر خاموشی کے ساتھ چلا رہا ہے اور ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اس سے لاپرواہ کرنے کا نام دنیا ہے، اس سے لاپرواہ ہونے کا نام دنیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو برائی کو زندہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور اچھائی کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام دھرم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور جھوٹ بول بول کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور جھوٹ بول بول کر بے عقل لوگوں کو اکسا رہے ہیں دنگا کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ سب جانتے ہیں، ہر چلنے والے کو اپنے راستے کی خبر ہے کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں۔ یاد رکھنا، قدرت نے انسان کے اندر اپنی رچنا کے دوارا اشارہ کیا ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ غلط ہے۔ انسان اپنے بارے میں خود جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، چاہے وہ جھوٹ بول کر، دلیل دے کر، دنیا بھر کی باتیں کر کے صفائی دے، لیکن اس کو پتہ ہے میں کیا ہوں، اس کا ضمیر جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہے کہ تو یہ غلط کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی انسان غلط کام کرتا ہے، اور قدرت جب انسان جھوٹ بولتا ہے، گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو قدرت اس کے اندر بے چینی پیدا کر دیتی ہے اور اسے اشارہ کرتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نا، انسان جانتا ہے کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں، وہ جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے، مکاری کرتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی سب سے بڑی دلیل معلوم ہے کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو سچا کہیں گے کہ ہم سے بڑھیا کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ جیسے کہ آج ہم دیکھ لیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیس وطن کے رکھوالے ہیں، دیس کے رکھوالے ہیں، اصل میں وہی سب سے بڑے غدار ہیں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، جو اپنے آپ کو سب سے بڑھیا کہے کہ ہم سدھار کرنے والے ہیں دھرتی پر، اصل میں کہا گیا ساودھان، ہوشیار ہو جاؤ، یہی لوگ بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہوا، جو اپنے آپ کو سب سے بڑھیا سمجھے وہی سب سے بگڑا ہوا ہے، یاد رکھیں۔ اور جو اپنے آپ کو جھکائے، سب سے زیادہ بیکار سمجھے، جو جتنا بیکار سمجھے گا وہ اتنا ہی سدھرا ہوا ہے، کیونکہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی اپنے آپ کو بڑھیا کہنے والے ہیں اور سچا کہنے والے ہیں، اچھا سمجھنے والے ہیں اپنے آپ کو، آپ دیکھو گے کہ یہ لوگ اللہ کی تعریف پر راضی نہیں ہوتے، ان کے چہرے پہ گھمنڈ جھلکتا ہے۔ ان بیچاروں کو ہوش نہیں ہے کہ ہم برائی کی راہ پر چل رہے ہیں، ہمارا بنانے والا ہمارا امتحان لے رہا ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے، اس امتحان میں ہم فیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں ہے اس بات کی کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں، جھوٹ، مکاری، بے ایمانی، جھوٹ بولنا، لوگ بھڑکانا، دنگے کروانا، فساد کروانا اور اس سچائی کے خلاف کھڑے ہونا، سچائی کو مٹانے کی کوشش کرنا، اسلام کو بدنام کرنا، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنا، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ راستہ کتنا خطرناک ہے۔ موت کے بعد نرک کی آگ میں تباہی پھر جائے گی۔ ان کو ہوش نہیں ہے کہ ہمارے بنانے والے نے دنیا میں جو بھیجا ہے ہمیں، وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، جیون کا سمے پورا کرا رہا ہے۔ تو یہ بیچارے صحیح سمجھ نہیں رکھتے، قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ اور بھئی ہم تو ایسے لوگوں کے لیے پرارتھنا ہی کریں گے، دعا ہی کریں گے۔ ان کو ہوش نہیں ہے اپنی بربادی کا، تباہی کا، یہ جانتے نہیں ہیں ایشور کے دردناک سزا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب سزا کیا ہے اس کی، موت کے بعد پکڑے گا وہ۔ یہ سوچتے ہیں کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، جب موت آئے گی تو جب انسان کو سارے بھید کھل جائیں گے، پھر پچھتانے سے کچھ نہیں بنے گا،
جو जीवन का समय था इम्तिहान का वो जा चुका होगा, फिर बर्बादी के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तो आज हम देख रहे हैं किस तरह से पब्लिक को भड़काने में लगे हुए हैं। और याद रखें, बेवकूफ़ के बहकावे में बेवकूफ़ ही आता है, समझदार तो सच्चाई को समझ जाता है। बेवकूफ़ के बहकावे में बेवकूफ़ ही आते हैं और समझदार इंसान सच्चाई को समझ जाते हैं। वो किसी के बहकावे में नहीं आते, बल्कि सच्चाई को समझकर सच्चाई पे चलते हैं। तो इन बेचारों को होश नहीं है कि हमारे बनाने वाले ने हमें गंदे पानी के कतरे से, वीर्य से बनाया है, लिहाजा हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हम गंदगी से पैदा हैं और हमें कल परसों मिट्टी मिलाने वाला है। जैसे चाहेगा हमें पकड़ के सज़ा देगा। तो हम तो भाई ऐसे लोगों के लिए दुआई कर सकते हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला सही समझ अता फरमाए, अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले आए। क्योंकि ये बेचारे आज तो सोच रहे हैं कि हम बुरे बुरे लोग इकट्ठे हैं, हमारी ताकत है, लेकिन मौत के बाद इनकी ताकत सल्ब कर ली जाएगी और मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा। जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। जालिमों को नरक की आग में दर्दनाक सज़ा मिलेगी और वहाँ इनका बचाने वाला कोई ना होगा। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान मजीद कह रहा है। संसार का सच्चा मालिक कुरान मजीद में फरमा रहा है, ये दुनिया उसने इम्तिहान का जहान बनाई है, सबको जीवन का समय दे दिया है और कर्म करने की छूट दे दी है। अच्छे कर्म कर या बुरे कर्म कर, मरने के बाद फिर वो पकड़ेगा और हिसाब किताब लेगा जीवन का। तो याद रखें, ये जीवन जो इंसान को मिला है, ये इसीलिए मिला है ताकि हम इस कायनात में अपने मालिक, उसकी खामोश कुदरत से उस अपने मालिक को पहचान कर और दुनिया में उसके हुक्म जान कर, समझ कर, पहचान कर, उसे राज़ी करके मर के जाएं। क्योंकि असल जीवन मौत के बाद है, उसकी तैयारी करके जाएं। ये ज़िंदगी खेल तमाशा है, धोखे का घर है। ये जीवन कभी भी ख़त्म हो सकता है और दुनिया कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो लिहाजा इस दुनिया के पीछे ना पड़ें, अपने मालिक को राज़ी करें ताकि मौत के बाद के हमेशा के जीवन में कामयाब हो सकें। ये जितने भी लोग हैं धरती पर जो धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं, अपनी दुकान चमका रहे हैं, पैसा कमाते हैं, इन बेचारों को समझ नहीं है, इनको होश नहीं है कि हम अपना ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं इस दुनिया के चक्कर में। जो नकली जीवन है, जो कभी भी ख़त्म हो सकता है। कितने लोग यहाँ रोज़ मर रहे हैं मगर कोई ने होश नहीं है। जो हमेशा का जीवन है उससे वंचित रह जाएंगे, वो छिन जाएगा और हमेशा की नरक के भोगी बन जाएंगे। तो याद रखें, अच्छाई बुराई बराबर नहीं है। ईश्वरी रचना के आधार पर वो फैसला करेगा, अच्छे को अच्छा बदला देगा और बुरे को बुरा बदला देगा। अब देखिए, एक शख्स तो वो है जो अपनी मंदिर की दुकान की सफाई कर रहा है, मूर्ति की सफाई करके उसे चमका रहा है, अल्लाह ताला के, खुदा के, ईश्वर के नाम पर कमाई कर रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है, गुमराह कर रहा है, धर्म के नाम पर धंधा कर रहा है, लोगों को उल्टा सीधा ज्ञान बताकर गुमराह कर रहा है, भटका रहा है। और एक शख्स, एक इंसान वो है कि जो अल्लाह का सच्चा ज्ञान फैलाने के लिए, अल्लाह का सच्चा दीन, सच्चा इल्म, ज्ञान फैलाने के लिए धक्के खाता फिरता है और अपनी मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई अल्लाह के ज्ञान को फैलाने में लगा रहा है। खुद मेहनत कर रहा है, ना कोई चंदा लेता है, ना किसी से पैसे लेता है, खुद मजदूरी करता है, खुद मेहनत करता है और सच्चाई को दुनिया में फैलाता है, खुद भी सच्चाई पर चलता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ईमानदारी से बताओ, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? एक तो धर्म के नाम पर धंधा कर रहा है और एक खुद खून पसीने से कमाकर अल्लाह के दीन को, सच्चाई को फैला रहा है और खुद सच्चाई पर चल रहा है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। याद रखना, अल्लाह ताला अच्छे को अच्छा बदला देगा और बुरे को बुरा बदला देगा। अच्छा हो या बुरा हो, सबको मौत देने वाला है। वो सबके जीवन का समय पूरा करा रहा है। असल जीवन मौत के बाद है। फिर जैसे कर्म जो करके मरा उसको वैसा ही बदला मिलेगा। धरती पर जुल्म जास्ती करने वाले, फसाद फैलाने वाले, धर्म के नाम पे धंधा करने वाले मेरे भाइयों बहुत रोएंगे, बहुत पछताएंगे। ऐ काश हम सच्चाई पर गौर करते, अपने मालिक से हम डरते और कायनात की हकीकत पर गौर करते, तो आज हम नरक की आग से बच जाते और उस दुनिया की नकली जीवन के बदले में आज स्वर्ग में, जन्नत में हमेशा कामयाबी का जीवन पाते। हम दुनिया पे लुट पिट के आ गए, दुनिया के चक्कर में बर्बाद हो गए। लेकिन मेरे भाइयों, फिर पछताने से कुछ नहीं बनेगा। जो कुछ समय हमें मिला है इस दुनिया ही में मिला है, जब तक हमारे सांस चल रहे हैं। जिस दिन दम निकल गया वो समय ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे भाइयों याद रखें, खुदा से गाफिल होने का नाम दुनिया है। खुदा से, अपने सच्चे बनाने वाले मालिक से, ईश्वर से गाफिल यानी लापरवाह होने का नाम दुनिया है। चाहे आप आलिम बनकर गाफिल हों, लापरवाह हों,
آپ بہت بڑے پنڈت بن کر لاپرواہ ہوں اپنے مالک سے ہیں، آپ بہت بڑے پیر بن کر غافل ہوں ہیں، چاہیں آپ کسی دھندے میں غافل ہوں، اللہ سے لاپرواہ ہوں، آپ بہرحال دنیا داری کر رہے ہیں، دنیا داری کر رہے ہیں اللہ کو بھول کر۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیں، اسلام رہوانیت ترک دنیا سے روکتا ہے، یعنی دنیا کو بالکل کنیکشن کاٹنے سے روکتا ہے کہ خدا کو، بہت سے لوگ کرتے ہیں نا، خدا کو پانے کے لیے، ایشور کو پانے کے لیے دنیا ہی چھوڑ دو۔ یاد رکھیں اسلام دھرم میں دنیا ہی دین ہے، دنیا میں رہ کر ہی ہم اپنے مالک کو راضی کر سکتے ہیں، دنیا میں رہ کر سب کا حق ادا کر کے، سب کے ادھیکار ان کو دے کر کے، جیسے اللہ نے بتائے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے ہیں۔ ماں باپ کا ادھیکار کیسے دینا ہے، پڑوسی کا ادھیکار کیسے دینا ہے، یہ سب ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک جیون جینے کے سارے طریقے جو بھی ہیں اسلام نے امن شانتی قائم کرنے کے بتائے ہیں، کیونکہ اسلام ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ دنیا میں رہ کر سب کا حق ادا کر کے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، اس طریقے سے اللہ کو راضی کرو۔ دیکھو موت سب کی آ رہی ہے، موت سے کوئی نہیں بچے گا، کسی کے بہکائے میں نہ آؤ، اپنے مالک کی طرف اکیلے لوٹنا ہے، اس لیے سچائی کو قبول کریں، سچائی پر چلیں۔ تو یاد رکھیں، اسلام ترک دنیا سے روکتا ہے، یعنی دنیا سے کٹ جاؤ، چھوڑ دو دنیا کو، ترک کر دو۔ اسلام ترک دنیا سے روکتا ہے، لیکن غر کے دنیا سے بھی بچاتا ہے۔ دنیا میں رہ کر انسان غرق نہ ہو جائے، اپنے مالک کو نہ بھول جائے، دنیا ہی میں غرق نہ ہو جائے، اپنے مالک کو بھول کر دنیا ہی میں غرق نہ ہو جائے۔ اس سے بھی اسلام انسان کو بچاتا ہے کہ تم اللہ کو بھول کر دنیا ہی میں غرق نہ ہو جاؤ۔ کیسے؟ کہ میرے بھائیو، ہم دیکھیں کتنے لوگ ہیں دنیا میں، زیادہ تر ایسی انسانوں کی بھیڑ ہے جو سچائی کو دیکھ کر بھی دنیا میں اندھے ہیں، اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں دوسرے کو مرتے ہوئے، دوسرے کی ارتھی کو لے جاتے ہوئے، مگر خود اپنی موت سے بے خبر ہیں۔ انہیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، ہم سے چاہتا کیا ہے۔ دنیا پرستی میں اتنے لین ہیں کہ اللہ کی بات سننے کا ان کے پاس وقت بھی نہیں ہے۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنا ہی بیڑا غرق کر رہے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ موت پر پھر ہوش آئے گا، پھر کچھ نہیں بن پائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج جو لوگ دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، ظلم جاستی کر رہے ہیں، سچے مالک کا انکار کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے بتایا تھا پہلے بھی آپ کو کہ اسلام ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، اور اسی رچنا کے آدھار پر جو انسان اسلام کو سمجھ جائے کہ یہ سچ ہے، سچ ہے، اور اس کو جان بوجھ کر جھٹلا دے، گویا یہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے مالک کو دیکھا اور اس کو جھٹلا دیا، اس کا انکار کیا۔ تو جس نے اپنے مالک کا انکار کر دیا، جس نے پیدا کیا، جیون دیا، دنیا میں بھیجا، کھلایا پلایا، ساری نعمتوں کا اس نے استعمال کیا، تو پھر جب اپنے مالک کا احسان ہی نہیں مانا اس نے، تو وہ سورگ کا حقدار نہیں ہے، پھر جنت کا حقدار نہیں ہے، اس کے انعام کا حقدار نہیں ہے، پھر وہ نرک میں سزا پائے گا، یاد رکھیں۔ تو جو اپنے مالک کا انکار کر دے، اسے اسلام دھرم میں کافر کہا گیا ہے۔ ظالم کافر جہنم میں چلائیں گے، چیخیں گے، 500 سال چیختے چیختے نکل جائیں گے، اور کہیں گے اے پروردگار، نہ موت آ رہی ہے، نہ سکون مل رہا ہے، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ ہمیں یہاں موت آ رہی ہے، نہ سکون مل رہا ہے، ہم یہاں تڑپ رہے ہیں، ہم سب کو یہاں سے نکال لے، اب ہم نیک عمل، اچھے کرم کریں گے، نہ کہ وہ جو دنیا میں پہلے کرتے تھے۔ ہاں، وہاں روئیں گے، چلائیں گے، پچھتائیں گے، اور کہیں گے اب ہم برے کرم نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا، صحیح اور غلط کو سوچ لیتا، اچھائی برائی کو سوچ لیتا، اور تمہارے پاس ہماری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر تمہیں ڈرانے والا بھی آیا تھا، تمہیں سمجھایا بھی گیا تھا، تو اب برے کرموں کے مزے چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم نے تمہیں اتنی زندگی دی تھی، اگر تم چاہتے دنیا میں میری کھوج کر کے، مجھے راضی کر کے، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر مجھے راضی کر کے مر سکتے تھے، اور سورگ کا ہمیشہ کا جیون حاصل کر سکتے تھے، اور نرک کی آگ سے بچ سکتے تھے، مگر تم نے اپنی عقل کی تیزی دکھائی، اپنے گھمنڈ میں اس دنیا کے کھیل تماشے میں لگ کر جیون کو برباد کر دیا۔
دنیا بٹورنے میں لگے رہے، لیکن جو میرے بندے مجھے راضی کرتے رہے تم نے ان پر ظلم کیے ہیں، آج دیکھو میں انہیں ہمیشہ کا جیون عطا کر رہا ہوں اس نقلی دنیا کے جیون کے بدلے میں۔ ہاں، تو میں نے تمہیں اتنی زندگی دی تھی کہ اگر تم چاہتے تو دنیا میں سوچ وچار کر سکتے تھے، ہیں، ہاں، غور و فکر کر سکتے تھے کہ یہ جیون کیوں ملا ہے، یہ کائنات کون چلا رہا ہے، یہاں پر امتحان چل رہا ہے، تم نے کوئی غور نہ کیا۔ میں نے تمہیں اتنی زندگی دی تھی، اگر تم چاہتے تو مجھے راضی کر کے مر سکتے تھے، جنت کما کے مر سکتے تھے، مگر تم نے چاہا ہی نہیں، ہیں، تم نے چاہا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ قیامت کے دن ہم کسی پر ظلم نہ کریں گے، جیسے جس نے کرم کیے ہیں اس کو ویسے ہی بدلہ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ تمہارے کرموں کی ہی آگ بن گئی ہے، یہ تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ اب جاؤ ہمیشہ کے لیے نرک میں اپنے برے کرموں کی سزا، برے کرموں کا مزہ چکھو۔ ثم لا یموتوا فیہا ولا یحیا، اب تم نہ جیو گے نہ مرو گے، یہاں پر ہمیشہ تڑپتے رہو گے۔ تو میرے بھائیو، اگر یہ ناکامی انسان کو ملی تو دنیا میں 4 دن کے مکاری کر کے، جھوٹ بول کر، سچائی کے خلاف کھڑے ہو کر، اسلام کو بدنام کر کے، جھوٹ بول کر دنگے فساد کروانے والے کو 4 دن میں دنیا کی زندگی بیت جائے گی اور وہاں ہمیشہ کے لیے تباہی پھر جائے گی، تو اسے کیا ملا پھر؟ کیا ملا وہاں؟ آج یہاں اللہ کی طرف غور کرنے کو تیار نہیں، آج یہاں گھمنڈ میں اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں، 2 آنسو اللہ کے سامنے بہانے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیو، وہاں نرک کی آگ میں انسان خون کے آنسو بہائے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، روئے گا، مواد پیپ آنکھوں میں سے نکلے گا، اللہ کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں، اللہ کے نزدیک ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہ ہوگی۔ اور یہاں دنیا میں انسان اگر ڈر جائے اللہ سے بنا دیکھے ڈر جائے، اور اتنا بھی آنسو نکل جائیں کہ آنکھ میں پیر جائیں، آنکھ سے نیچے نہ نکلیں، تو اللہ کو وہ بہت پسند ہے۔ جو انسان ڈر کر اس سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے، تو بے شک انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بے شک اللہ کو سب کے دلوں کا حال پتہ ہے کہ کون کیسے کرم کر رہا ہے، کون سچائی کو زندہ کر رہا ہے اور کون سچائی کے خلاف کھڑا ہے، کون برائی پر چل رہا ہے۔ اس لیے سورہ فاطر میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا ایک دیکھتا بھالتا اندھیرا ہے، دیکھ بھال کر بھی انسان دنیا میں اندھیرے میں ہے، دوسرے کی موت کو دیکھ رہا ہے، خود اپنی موت سے غافل ہے، دوسرے کی دنیا ہمیشہ کے لیے چھوٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے، مگر خود دنیا چھوڑنے سے غافل ہے، بے پرواہ ہے، لاپرواہ ہے۔ یہ قدرت کا چمتکار ہے، یاد رکھیں، وہ امتحان لے رہا ہے، اور اس کا امتحان لینے کا، ٹیسٹ لینے کا بہترین طریقہ ہے یہ دنیا۔ کوئی بھی انسان چیٹنگ بازی کر کے، دھوکہ دھڑی کر کے اس کی سچی راہ کو نہیں پا سکتا ہے، یاد رکھنا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا ہے۔ سچے من سے، شدھ بھاونا سے، اللہ سے ڈر کر، جب تک انسان اللہ کی پیاس میں تڑپے گا نہیں اور دل سے اللہ کی کھوج نہیں کرے گا، جب تک انسان اللہ کو پانے کے لیے اللہ کی پیاس میں دھکے نہیں اٹھائے گا، تکلیف نہیں اٹھائے گا، اللہ کا گیان حاصل نہیں کرے گا، روئے گا نہیں، تب تک اللہ تعالیٰ اپنی سچائی دکھائے گا نہیں۔ اور جب اللہ کی ہدایت نہیں ملے گی، اللہ سچائی نہیں دکھائے گا، تو انسان گمراہ ہوگا، یاد رکھیں۔ تو جو انسان گمراہ ہے، گمراہی کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، نرک کی طرف جاتا ہے، تو اس کی نماز، روزہ، جو بھی وہ عمل کرے گا وہ دکھاوا ہوگا، یا غفلت میں کیے ہوئے عمل ہوں گے، اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ وہ اپنی مرضی کے دھرم گمراہی پر چلے گا، جو اللہ کی مرضی جاننے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ اپنی مرضی کے دھرم، اپنی مرضی کے فرقے پر، گمراہی پر چلے گا، اور گمراہی کا راستہ جاتا ہے نرک کی آگ کی طرف۔ تو میرے بھائی، کیا تمہارے سمجھ میں نہیں آتی بات کہ اس کائنات کا مالک خاموشی کے ساتھ کائنات چلا رہا ہے اور خود دکھتا نہیں ہے؟ کیا سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ امتحان لے رہا ہے، وہ پریکشا لے رہا ہے، وہ ٹیسٹ لے رہا ہے، اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر وہ اپنے بندوں کو چھانٹ رہا ہے، سچوں کو الگ، جھوٹوں کو الگ، پھر موت کے بعد کی زندگی میں اچھوں کو اچھا بدلہ دے گا اور بروں کو برا بدلہ دے گا۔ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ میرے بھائیوں، موت کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، کب اس کی طرف سے بلاوا آ جائے، اس لیے دھوکہ دھڑی، بے ایمانی چھوڑ دیں۔ کبھی بھی یہاں سے ہمیں بلا سکتا ہے، ہماری جان اس کے قبضے میں ہے، کبھی بھی موت دے کر یہاں سے ہمیں اٹھا سکتا ہے، دنیا کو چھڑوا سکتا ہے۔ اس لیے اس سے ڈر جائیں اور اس کے حکم سچائی پر، اچھائی پر، اسلام پر آ جائیں، ورنہ موت کے بعد جو ہمیشہ کامیابی کا جیون ہے، مزے کا جیون ہے، سورگ کا جیون،
وہ ہم سے چھن جائے گا اور نرک کی آگ ہمارے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ اس دنیا میں ایشور کے دھرم کے نام پر دھوکہ دینے والے بہت ہیں، جھوٹا گیان پھیلانے والے بہت ہیں، سچا گیان بتانے والے بہت کم ہیں۔ اس لیے لوگ سچائی کو جلدی سمجھ نہیں پاتے اور سچائی کو بتانے والے کو پاگل سمجھتے ہیں لوگ۔ تو میرے بھائیو، یہ ساری دنیا دھوکہ ہے۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا امتحان چل رہا ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے، ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، میرے بھائیو یہی سچ ہے۔ اپنے سچے بنانے والے مالک کو راضی کرنے کے لیے جیون ملا ہے کہ ہمارے اندر اس کی رچنا ہے، اسی رچنا پہ آدھارت ہے اسلام۔ اسلام اس کا ایک قانون ہے جو پوری طرح ہمیں برائی سے بچاتا ہے، اچھائی پر چلاتا ہے، اور کامیاب وہی ہوگا جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو ایشوری رچنا کے آدھار پر برائی کی گندگی سے پوتر کر کے مرا، پاک کر کے مرا۔ اور ناکام وہی ہے جو ایشوری رچنا کے آدھار پر اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا۔ تو اب آپ ذرا سوچو، قرآن مجید، اسلام دھرم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی ہی ہماری آتما کو، ہماری روح کو برائی کی گندگی سے پاک کرتی ہے ہر طرح سے۔ ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک ہمیں پورا ایشور کا حکم، جیون جینے کا طریقہ بتاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی زندگی۔ اور یہ ہر انسان کے لیے ہے، پرتھوی پر جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے لیے ہے، نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ سب کا مالک ایک ہے تو اس کا آدیش بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، اور پوری دنیا میں وہ ہے اسلام، جو کہ ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ آپ اسلام کو چیک کریں، اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھئی اسلام دھرم کا گیان ضرور حاصل کریں، اور گیان حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ سچائی کو سمجھ سکیں، شیطان کے دھوکے سے بچ سکیں۔ بھئی دیکھو، بغیر محنت کے تو کچھ نہیں ملتا، بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا۔ اپنے مالک کی کھوج کرو، اس کا گیان حاصل کرو، جبھی تو وہ ہمیں روشنی میں لائے گا۔ دھوکے سے نکال کر، دنیا کی اور شیطان کی ساری گمراہیوں سے نکال کر، جبھی تو سچائی پہ لائے گا ہمیں، وہ سچائی دکھائے گا۔ ورنہ اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دیکھ بھال کر بھی اندھے ہیں، سب کو پتہ ہے مجھے مرنا ہے، لیکن پھر بھی دنیا میں ایسے رہ رہے ہیں جیسے کبھی نہ مرنا، کبھی موت نہ آئے گی، کبھی یہاں سے جانا ہی نہ ہو، کبھی دنیا چھوڑنی ہی نہ ہو۔ سب اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ان کے سامنے مر رہے ہیں، مگر انہیں اپنے مرنے کا کوئی احساس نہیں ہے۔ انسان دیکھ بھال کر بھی اندھا ہے، پھر بھی لوگ جو ہیں دنیا میں ظلم، جاستی، فساد پھیلانے پہ لگے ہوئے ہیں، سچائی کو بدنام کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اسلام دھرم کو بدنام کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، مکاری کر رہے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ یہ اس قدرت کا چمتکار ہے، اس کی قدرت بنائی ہوئی ہے اس طرح سے دنیا میں۔ ہاں، وہ امتحان لے رہا ہے، دیکھ کر بھی انسان اندھا ہے۔ جو اس سے ڈرے گا نہیں، اسے سچائی کے ہوش میں نہیں لائے گا۔ یہ دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ دنیا کے معاملات میں تو بہت تیز ہے، دنیا کے کاروبار میں، دھندے میں، اپنے مطلب میں، دنیاوی معاملات میں ہیں، دنیاوی معاملات میں تو بہت تیز ہے، مگر اللہ کو پہچاننے میں اور جیون کی سچائی کو جاننے سے مردہ ہے، اندھے ہیں، مردہ ہیں، اللہ کو پہچاننے کی طرف سے مردہ پڑے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کو پانے کی محنت کرتا ہے، اللہ اسے جیون کی سچائی کے ہوش میں زندہ کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بھیڑ کو دیکھ کر بھیڑ بھاگتی ہے، مگر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو غور کرتے ہیں کہ یہ بھیڑ کہاں جا رہی ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ جو غور کرے گا اللہ اسی کو زندہ کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھیں، اس دنیا میں دھوکہ اور جھوٹ چمکدار بن کر اوپر ہے اور سچائی اس کے نیچے ڈھکی ہوئی ہے۔ زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ دھوکے اور جھوٹ جو چمکدار بنا ہوا ہے، جو چمکیلا دکھائی دے رہا ہے، اسی میں دھوکہ کھا رہے ہیں، سچائی کی تحقیق نہیں کرتے۔ کتنا زبردست دھوکہ ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سچے دھرم کی طرف سے۔ جس مالک کی یہ دنیا ہے، جس مالک کی یہ دھرتی ہے، ہر چیز اسی کی ہے، زیادہ تر دنیا میں اس کے انکار کرنے والے اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے ہیں۔ ہاں، کافر اور مشرکوں کی بھیڑ اس دنیا میں بے شمار بھری پڑی ہے۔ غلط راستے پر چلنے والوں کی بھیڑ اس دنیا میں بے شمار بھری پڑی ہے، اور برائی کتنی چمکیلی ہے بھائی، کتنی چمکیلی ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کا انکار کرنے والوں کی، اب دیکھیں ہم کہ جو اپنی منمانی کر رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی پہ نہیں آتے، جبکہ ان کی کتابیں کہہ رہی ہیں کہ ایشور نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، پھر بھی جو ہے مندر میں مورتی بنا کر اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ ہم کے مورتی کے آگے ہم سر جھکا رہے ہیں، مگر ایشور کا خیال لاتے ہیں۔ میرے بھائی،
اگر کوئی انسان تمہیں کہیں سے کھانے کو دے رہا ہے، پینے کو دے رہا ہے اور آپ نے دیکھا نہیں ہے، اور آپ اس کا کاکروچ بنا لیں یا اس کا کتا بنا کر اس کے سامنے سر جھکائیں، تو کیا اس کو برا نہیں لگے گا کہ میں تو اس کو کھانے کو بھیج رہا ہوں، پینے کو بھیج رہا ہوں، اور یہ میرا بنا رہا ہے کاکروچ، کتا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ میری پیدا کی ہوئی چیزوں کو مت پوجو، میری ہی پوجا کرو، میں نراکار ہوں۔ اور میری پوجا سب سے اچھی کہاں ہے؟ نماز میں، جو کہ کسی انسانی عقل کا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے، آسمان سے ایشور کا آیا ہوا طریقہ ہے۔ تو ایک تو ہے انسان کی اپنی مرضی اور ایک ہے ایشور کی مرضی۔ جو اپنی مرضی پہ چل کے مر کے جائے گا وہ نرک کی آگ میں جائے گا، اور جو اپنے بنانے والے مالک کی مرضی کو پہچانے گا، اس کی رچنا کے آدھار پر غور کرے گا، وہ اپنے مالک کو راضی کر کے مر کے جائے گا، تو وہ مرنے کے بعد سورگ میں اللہ کا انعام پائے گا۔ ان دو چیزوں میں ہی انسان کا امتحان ہے۔ ہمارا بنانے والا دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ اپنی مرضی پہ چل کے مرتا ہے یا میری مرضی کو تراش کرتا ہے، میری مرضی پہ چل کے مرتا ہے۔ ان دو چیزوں میں امتحان ہے۔ بڑا زبردست دھوکہ ہے بھائی دنیا میں۔ آپ دیکھ لیں، دھوکہ اور جھوٹ چمکدار اوپر دکھائی دے رہا ہے، سچائی پہ کوئی غور نہیں کرتا۔ ہم دیکھتے ہیں مندر میں کتنی خوبصورت مورتیاں ہوتی ہیں، کتنے اچھے چتر ہوتے ہیں، کتنے چمکیلے جو ہے فوٹو ہوتے ہیں، کتنے چمکدار دکھائی دیتے ہیں۔ شیطان کا دھوکہ ہے یہ، انسان کے من کو موہنے والا۔ اور آپ دیکھیں گے خوبصورت بھجن ہیں، قوالی ہیں، انسان کے من کو موہ لیتی ہیں۔ تو یہ دھوکہ ہے چمکدار، یاد رکھیں۔ ایشور کو، اللہ تعالیٰ کو ہم شانتی میں سچائی پر غور کر کے ہی اسے پا سکتے ہیں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پہ غور کر کے۔ تو بھائی اس دنیا کے اندر برائی بڑی چمکدار دکھائی دیتی ہے۔ جو اللہ کو پانے کے لیے رات دن محنت کرے گا، کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا، سچائی کو جاننے کی تحقیق کرے گا، اللہ کے سامنے روئے گا، اللہ اسی کو سچائی دکھائے گا، ورنہ انسان دنیا میں بھٹک کے مر جائے گا۔ تو بھئی ہر زمانے میں سنسار کے سچے مالک نے سمجھانے کے لیے انسانوں میں سے ہی انسان چن کر پیغام لے کر آنے والا بھیجا ہے، اوتار اوترت کیا ہے، تاکہ انسانوں کو جیون کا مقصد سمجھائے۔ ہر زمانے میں آیا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ایسی کوئی قوم نہیں ہے جس میں سمجھانے والا انہی کی زبان میں نہ آیا ہو۔ تو ان سب کو ایک قانون ملا جیون جینے کا، کتابیں ملی، صحیفے ملے، مگر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ کتابوں میں جو ایشور کا گیان ہے اس کی طرف سے تو اندھے ہو جاتے ہیں، اس کے دوارا اللہ کی تحقیق نہیں کرتے، اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، اور کیا کرتے ہیں؟ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ویدوں میں صاف صاف کہا گیا ہے نا تسیہ پرتیما استی، اس خدا اس بھگوان کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی عکس نہیں ہے، کوئی اسٹیچو نہیں ہے، کوئی مورتی نہیں ہے، کوئی اسکلپچر نہیں ہے، کوئی فوٹو نہیں ہے، کوئی پینٹنگ نہیں ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، پھر بھی اپنی منمانی کر رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ بنی ہوئی چیز بنانے والے کی پوجا کرے۔ تو چاہیے تو یہ کہ مورتی انسان کی پوجا کرے، کیونکہ مورتی کو انسان نے بنایا ہے، مگر انسان الٹا کام کر رہا ہے، کیونکہ عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اپنے گھمنڈ میں، اہنکار میں اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ عقل خراب کر دیتا ہے۔ تو انسان الٹا کام کر رہا ہے کہ اپنی بنی ہوئی چیز کے آگے سر جھکا رہا ہے، اور جیون ہر روز موت کی طرف جا رہا ہے، اور اس امتحان میں فیل ہوتا جا رہا ہے۔ اسے ہوش نہیں ہے کہ میں نرک کی آگ کما رہا ہوں، موت کے بعد میرا کیا بنے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے اسلام دھرم کے اندر لوگ قرآن مجید کو صحیح سے اپنے مالک کی مرضی اس میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اپنی منمانی کر رہے ہیں، قبر بناتے ہیں، قبروں کے آگے سر جھکاتے ہیں، قوالی گاتے ہیں، جو اسلام میں چیزیں ہیں ہی نہیں وہ کام کرتے ہیں۔ تو برائی ایک سی ہے، برائی جو ہے ایک سی ہے، وہ برا انسان برے کو دیکھ کر اس پہ اس کا اثر آتا ہے۔ تو ادھر لوگ کھڑی مورتی پوجتے ہیں، ادھر پڑی کر رکھی ہے، ادھر قبر پڑی کر دی ہے، ادھر بھجن گاتے ہیں، ادھر قوالی گاتے ہیں، ادھر مورتی کو دھو کے پیتے ہیں، مورتی کو دھو کر اس کا پانی پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ امرت سے بہتر ہے، ادھر قبر کو دھو کے اس کا پانی پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آب زمزم سے بہتر ہے۔ ادھر نعرہ لگاتے ہیں جے بجرنگ بلی، ادھر نعرہ لگاتے ہیں حیدر علی۔ ادھر کھڑی مورتی پر اگربتی اور پھول چڑھائے جاتے ہیں، ادھر پڑی مورتی پر اگربتی اور پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ ادھر کھڑی مورتی کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، ادھر پڑی مورتی کو چادر کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ دونوں ایک سی چیز ہیں، بس دیکھنے کا فرق ہے۔ دونوں انسانوں کو، دونوں طرح کے انسانوں کو شیطان نے ملتے جھلتے اسی دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور سچائی سے اندھا کر رکھا ہے۔ اور میرے بھائیوں جانتے سب ہیں کہ
کہ اس کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے. جانتے سب ہیں کہ اس کائنات کی چیزوں میں سے کوئی خدا نہیں ہے، پھر بھی ان کے آگے سر جھکا رہے ہیں، منمانی کر رہے ہیں. تو جانتے سب ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک نراکار ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے. اب آپ دیکھیں، جو اس کی سچی مرضی ہے اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ابھی مسجد میں نماز پڑھیں اور شرک نہ کریں، اسی سے مانگیں جو مانگنا ہے. مسجد میں جو طریقہ ہے نماز پڑھنے کا یہ اس کا بتایا ہوا ہے. مسجد میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کوئی مورتی نہیں ہوتی، کوئی روپ آکار نہیں ہوتا، نراکار شکتی کی ہی پوجا ہوتی ہے، جس کے بارے میں ویدوں میں کہا گیا ہے ایکم ایودتیم، وہ ایشور ایک ہی ہے بغیر کسی دوسرے کے. وہ اپنے سہارے سے قائم ہے، ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے، وہ اپنے سہارے سے قائم ہے اور ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے. نہ تس پرتیماستی، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے. تو انسان یہاں سچائی کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اپنے گھمنڈ میں برائی پر چل کر لڑنے مرنے کو تیار ہے، اور اسے یہ ہوش نہیں ہے کہ میں جیون کا سمے میرا مالک مجھ سے پورا کرا رہا ہے، میرا امتحان لے رہا ہے. ارے میں جو جھگڑا کر رہا ہوں، فساد کر رہا ہوں، میرا ہی بیڑا گرک ہو رہا ہے، میں اپنے لیے تباہی خرید رہا ہوں، بربادی خرید رہا ہوں. اسے کوئی ہوش نہیں ہے. یہ نہیں کہ سمجھ کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ سچائی کو سمجھے، جھگڑا نہ کرے، اور انسان فوراً دیکھے ہم جوش میں آ جاتا ہے. یہی پہچان ہے کہ شیطان انسان کے اندر شیطان ہے، کہ دنیاوی معاملات میں تو آپ جب بات کریں گے تو بڑے پیار سے بات کریں گے، اور جب اللہ کے سمبندھ میں کوئی بات کریں گے تو فوراً جوش میں آ جائیں گے، جھگڑا کریں گے، فساد کریں گے، اور اپنی برائی کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے، سچائی کو پست نیچا کرنے کی کوشش کریں گے. تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، جیسے کرم کر کے انسان مرے گا اس کو ویسے ہی بھرپور بدلہ دے گا. تو میرے بھائی، سچائی کو وہی سمجھے گا جو جوش میں نہیں آئے گا، ہوش و حواس میں غور کر کے، اللہ سے ڈر کر کے، اور سچائی کی تحقیق کرے گا، سنے گا. جو لوگ جوش میں آتے ہیں، جوش ہوش کو کھو دیتا ہے، اور پھر انسان کی سمجھ خراب ہو جاتی ہے، پھر وہ صحیح بات کو سمجھ نہیں پاتا ہے. جو لوگ اللہ کا محتاج بن کر سچائی کی تحقیق کریں گے، دوسرے کی بات سنیں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے، وہی لوگ سچائی کو سمجھ پائیں گے. تو بھئی، انسان اس دنیا میں دیکھ بھال کر بھی، سب کچھ سن کر بھی اندھا ہے. انسان کا حال ایک پرندے جیسا ہے. آئیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال کو دھیان سے سنیں تاکہ آپ جیون کا مقصد سمجھ سکیں. انسان کا حال ایک پرندے جیسا ہے کہ اس کے گلے میں ایک بھاری پتھر بندھا ہوا ہے. اب وہ بار بار اڑنا چاہتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر بھی اسے اڑنے میں مزہ آتا ہے. تھک رہا ہے، کانپ رہا ہے، پسینے آ رہے ہیں، اڑ رہا ہے، بار بار گر رہا ہے، پھر بھی اسے اڑنے میں اور گرنے میں مزہ آ رہا ہے. تو اڑنا اسے بہت بھاری پڑ رہا ہے، پھر بھی اسے اڑنے میں مزہ آ رہا ہے، کیونکہ اس کے مالک نے اس کے گلے میں پتھر باندھ رکھا ہے. اس کی غلامی کا پتھر باندھ رکھا ہے. اب اسے غور کرنا چاہیے کہ یہ پتھر کیسے کھلے گا، کیسے ہٹے گا. یہ غلامی کا پتھر ہے، میرے مالک نے میرے گلے میں باندھ رکھا ہے، یہ پتھر کیسے کھلے گا. تو اب اسے اس طرف غور کرنا چاہیے کہ میں اپنے مالک کو اگر راضی کروں گا تو وہ مجھے اس پتھر سے آزادی کی زندگی دے گا. اب دیکھیے، بالکل ٹھیک یہی حال انسان کا ہے. اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے، اس کے سچے بنانے والے نے انسان کو زندگی دے کر گلے میں غلامی کا پٹا باندھ دیا، غلامی کا پتھر باندھ دیا. کیا ہے وہ؟ دکھ بھیجتا ہے. انسان دکھوں میں لین ہے، تکلیف بھیجتا ہے، تکلیفوں میں لین ہے، غموں میں لین ہے، مصیبتوں میں لین ہے، پریشانیوں میں لین ہے. اس دنیا میں ہر چیز کی کمی ہے، مگر دکھوں کی اور غموں کی برسات کی کوئی کمی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کی طرف سے رات دن ہر انسان کے اوپر دکھوں کی، مصیبتوں کی، پریشانیوں کی، موت کی، خطروں کی برسات دبا دب ہو رہی ہے، اور انسان دکھوں میں جوجھ رہا ہے. صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ میرا ایک مالک ہے، میں اڑنا چاہتا ہوں، وہ مجھے نیچے گرا دیتا ہے. صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ میں دکھ کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہ بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا. میں تکلیفوں کو پسند نہیں کرتا، وہ بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا. انسان کے اندر سورگ کے سپنے ہیں، یہ اڑنا چاہتا ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ زندہ رہوں، مجھے موت نہ آئے. لیکن وہ مالک جب موت بھیجتا ہے تو انسان کی مرضی نہیں چلتی. انسان غور نہیں کرتا کہ میری جان کسی اور کے قبضے میں ہے. انسان اپنی جان کا مالک نہیں ہے، اپنی ذات کا مالک نہیں ہے. اگر اپنی جان کا اور ذات کا مالک ہوتا تو اپنی موت کو روک کے دکھا دے. یہ تیرے اوپر دکھ آ رہے ہیں مالک کی طرف سے، ان کو روک کے دکھا دے. تکلیفوں کو روک کے دکھا دے. یہ بڑھاپا آ رہا ہے، اس کو روک کے دکھا دے.
مصیبتوں کو روک کے دکھا دے، پریشانیوں کو روک کے دکھا دے، تو لہٰذا انسان بے بس ہے۔ یہی بات قرآن میں کہی گئی ہے، اللہ الصمد، سارا جہان اللہ کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر اللہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ کسی کے سامنے بے بس ہو تو جو اس کا قانون ہمارے اوپر چل رہا ہے اس میں کچھ تو ہٹاؤ ہوگا۔ اللہ کے اوپر کوئی قبضہ پالے گا تو جو قانون چل رہا ہے اس کا ہمارے اوپر دکھ بھیج رہا ہے، تکلیف بھیج رہا ہے، تو یہ کم سے کم کچھ تو ہٹے گا۔ جب دوسرا اس کے اوپر قبضہ کر لے گا تو اس لیے اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان کا حال کیا ہے کہ دکھوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں جوجھ رہا ہے، مگر یہ غور نہیں کر رہا ہے کہ یہ غلامی کا پٹا کیسے ہٹے گا میرے گلے میں سے، مجھے آزادی کی زندگی کیسے ملے گی۔ یہ غلامی کا جو پتھر بندھا ہوا ہے، دکھ آ رہے ہیں، تکلیف آ رہے ہیں، مصیبت آ رہی ہے، میں کچھ اور چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ کچھ اور ہو رہا ہے، یہ کیسے ہٹے گا اور مجھے آزادی کی زندگی کیسے ملے گی۔ تو انسان کم سے کم غور کرے کہ بھائی میرے اوپر، میں اپنی جان کا خود مالک نہیں ہوں، میں اپنی ذات کا خود مالک نہیں ہوں، میں دنیا میں آزادی کی طرح سے زندگی نہ جیوں۔ پھر میرا ایک مالک ہے جس نے دنیا میں مجھے پیدا کیا ہے۔ میں دنیا میں جب اپنی مرضی سے پیدا ہو کے نہیں آیا تو مجھے اپنی مرضی سے زندگی جینے کا بھی حق نہیں ہے۔ جس نے مجھے پیدا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، میں اس کی مرضی جانوں کہ وہ چاہتا کیا ہے مجھ سے، وہ کیسے چاہتا ہے کہ میں جیون جیوں۔ اور وہ مرضی اسلام کے اندر، اسلام میں، قرآن مجید میں بتائی گئی ہے کہ ایسری رچنا کے آدھار پر اپنے جیون کو جیو، اسے راضی کرو، اپنے مالک کو۔ جب مر جانا میری مرضی سے نہیں ہے تو میں زندگی کی منزل طے کرنے کا بھی مجھے حق نہیں ہے کہ میں نے زندگی کی منزل یہ بنا رکھی ہے، میں دنیا میں کوٹھی، بلڈنگ، بنگلہ، زمین جائیداد یہ خرید لوں، یہ میری منزل ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ منزل تیری بکھر جائے گی جب اللہ کی طرف سے موت آئے گی۔ اس لیے اسی سے پوچھو جس نے، جو ہمیں موت دے گا کہ ہماری منزل کیا ہے، وہ بتائے گا کہ میرے بندے، اصل زندگی موت کے بعد ہے، تو مجھے راضی کر کے آ میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، اور پھر میرا انعام جنت میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پا۔ تو انسان کو اس طرف دھیان لگانا چاہیے کہ میں اپنے مالک کو راضی کروں گا تو جنت میں مجھے ہمیشہ کی آزادی کا جیون ملے گا، جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ تکلیف ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ موت ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا۔ اس کا کوئی جو ہے پتھر ہمارے گلے میں بندھا ہوا نہیں ہوگا، ہمیں آزاد کر دے گا ہر دکھ تکلیف سے، اور ہماری ہر خواہش، ہر مرضی کو پوری کرے گا۔ اس دنیا میں اس نے ہمیں سورگ کے سپنے دے کر بھیجا ہے، اور ان کو ہم دنیا میں پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے گلے میں پتھر باندھ رکھا ہے، ہمیں ان سپنوں کو پورے نہیں کرنے دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے مجھے راضی کر کے آ، اس کے بعد میں تیری مرضی کو پوری کروں گا۔ دنیا میں تو میری مرضی پوری کر، پھر مرنے کے بعد جنت میں تیری ہر مرضی میں پوری کروں گا۔ تو انسان کو اس طرف دھیان لگانا چاہیے کہ بھئی یہ غلامی کا پتھر کیسے ہٹے گا، مجھے آزادی کی زندگی کیسے ملے گی۔ مگر انسان اس طرف دھیان نہیں لگاتا، دنیا کے دھوکے میں کھیلتا رہتا ہے، غلط گیان کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، سچی بات سننے کو تیار نہیں ہے، غور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب دیکھتے نہیں ہم کہ پوری ویڈیو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، ورنہ لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں، اللہ کی طرف اپنا وقت دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ جس نے جیون دیا، سب کچھ دیا، اس کا گیان حاصل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انسان مرنے کے بعد، انسان اس دنیا میں مرنے کے بعد دوبارہ آنے اور نیک کرم کر کے، اچھے کرم کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مرنے کے بعد بہت ترسے گا، بہت ترسے گا۔ یہ جو اب ہم سانس لے رہے ہیں نا، یہ زندگی جی رہے ہیں، یہ جو ہمارا ہوش ہے، ان آنکھوں سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، کانوں سے دنیا کی آواز سن رہے ہیں، یہ جیون کا سمے دیا گیا ہے ہمیں، اس سمے کو پورا کر رہے ہیں۔ اس ہوش کو، اس سمے کو ہم موت کے بعد بہت ترسیں گے کہ اللہ ایک بار موقع دے دے، اب میں دنیا میں جا کر تجھے راضی کروں گا تیری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، کہ اللہ ایک بار موقع دے دے، دنیا میں بھیج دے، میں تجھے راضی کر کے آؤں گا۔ مگر جس اللہ کی دنیا ہے، جس اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، جس اللہ کی یہ دنیا ہے، وہ کہے گا کہ اب تمہیں اس دنیا میں، ہم جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اب تمہیں اس دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، نہیں بھیجا جائے گا۔ امتحان پورا ہو چکا، تو اللہ کا ناشکرا بن کے مرا، اللہ کا ناشکرا ثابت ہوا، اور اللہ کی ناشکری کرنے والوں کا انجام نرک کی آگ ہے۔ تو میرے بھائیوں، مرنے کے بعد، جب موت کے بعد کی زندگی میں پہنچیں گے تو وہاں پر اس دنیا کو جس میں رہ رہے ہیں اب، وہاں کہا جائے گا کہ اب تمہیں اس دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، اب تمہیں اس دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ اور انسان
روئے گا اور تڑپے گا، کیونکہ ہمیشہ کی ناکامی، ہمیشہ کے لیے ناکام ہو چکا ہے، اس جیون کی پریکشا میں فیل ہو چکا ہے۔ ہاں، اور کہا جائے گا کیا ہم نے تیرے اندر اپنی رچنا کو پروست نہیں کیا تھا؟ کیا ہم نے تجھے اچھائی برائی کے سنکیت نہیں دیے تھے؟ اچھائی میں سکون، جب تو اچھے کام کرتا تھا تو اچھائی میں سکون پیدا کر دیتے تھے اور برائی کے اندر بے چینی پیدا کر دیتے تھے۔ کیا ہمارے آدیش تیرے اندر نہیں تھے؟ کیا میری مرضی تیرے اندر نہیں تھی؟ لیکن تو نے جان بوجھ کر برائی کا راستہ اپنایا۔ تیرے اندر برائی پر چلنے پر برابر سنکیت آتے رہے کہ برائی کے راستے پر نہ چل، اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور مرنے کے بعد بھی برا ہے، مگر تو نے جان بوجھ کر برائی کا راستہ اپنایا اور نرک کی آگ میں اپنے لیے تو نے گڈھا بنایا۔ اب تیرے برے کرموں کا تجھے ہمیشہ کے لیے مزہ چکھایا جائے گا۔ اب تو ہمیشہ کے لیے تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی کیا بیتے گا وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی۔ اس لیے میرے بھائی 4 دن گناہ کر کے برائی کر کے کیا لوگے مرنے کے بعد جب ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے چھوڑ دو برائی کا راستہ اور سچائی پہ آ جاؤ، اسلام دھرم کے قانون پر آ جاؤ اور اپنے سچے مالک کی مرضی پر چلو، دھرتی پر فساد نہ پھیلاؤ، پتہ نہیں کب اس کا بلاوا آ جائے۔ دیکھو کتنے لوگ دنیا میں روز مر رہے ہیں، ہم نہیں جانتے ہمیں کب یہاں سے جانا ہے، ہمارا مالک ہم جب چاہے گا جب اٹھا لے گا موت دے کر کے۔ اس لیے اپنے آپے کو سمجھاؤ، دنیا کے بہکائے میں مت آؤ۔ جب موت آئے گی تو دنیا ہمارا ہاتھ نہیں پکڑ لے گی، کوئی ہماری موت کو روک نہیں لے گا۔ اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے دل کو سمجھاؤ، اپنے آپ کو سمجھا کر برائی سے بچو اور اچھائی پر چلو۔ تو میرے بھائیوں، مرنے کے بعد ہمیں اللہ کی طرف اکیلے لوٹنا ہے اور وہ ہمارے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہم سے اکیلے حساب لے گا۔ اس نے اکیلے ہی یہ دنیا بنائی ہے اور اکیلا ہی چلا رہا ہے، وہ زندہ قائم اور دائم ہے، سب کو موت دیتا ہے مگر خود موت سے پوتر ہے، جبھی تو وہ چلا رہا ہے کائنات کو۔ اگر کائنات بنانے والا ہی چلانے والا ہی نعوذ باللہ ایسا ہو نہیں سکتا، اگر مر جائے گا تو پھر اس دنیا کو کون چلائے گا پھر؟ اس لیے یہ ثبوت ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا زندہ ہے، وہ موت سے پوتر ہے، وہ سب کو مارتا ہے مگر خود موت سے پوتر ہے۔ اور وہ مالک ایک ہے، اگر 2 بھی ہوتے تو آپس میں جھگڑا ہوتا، ایک دوسرے کی کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرتے، کائنات کے چلنے کے سسٹم میں خرابی آتی پھر۔ تو بھئی میں اپنی تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیں، یاد رکھیں، جو جس دھرم میں پیدا ہوا ہے اگر وہ بنا تحقیق کیے بنا کھوج کیے اس کو فالو کرے گا تو شیطان ضرور گمراہی میں بھٹکا دے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دل سے اللہ کی کھوج کرے، اللہ سے پرارتھنا کرے کہ یا اللہ اس دنیا میں کتنے سارے دھرم ہیں، کتنے سارے فرقے ہیں، مت بنے ہوئے ہیں، جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے مجھے اس کو دکھا دے اور اس پہ چلا دے۔ اور انسان پھر سچائی کی تحقیق کرے، سچائی کی کھوج کرے، دھرم کے پکشپات سے باہر نکلے، پھر اللہ تعالیٰ اسے سچا راستہ دکھائے گا۔ دھرم کے پکشپات سے باہر نکل کر اور سبھی دھرموں میں سچائی کی تحقیق کرے، تب اللہ تعالیٰ اس کو سچا راستہ دکھائے گا۔ مگر آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ باپ کا بیٹا مسلمان، اس کا اگلا بیٹا مسلمان، پھر اس کا اگلا بیٹا مسلمان، پھر اس کا اگلا بیٹا مسلمان، نسل در نسل مسلمان بنے چلے آ رہے ہیں۔ کیا ہم اللہ کی کھوج کا کوئی دکھ لیتے ہیں اپنے اوپر ہیں؟ کیا ہم اللہ کی کھوج کر کے سچائی کی تحقیق کر کے اللہ پر ایمان لائے ہیں؟ کیا ہم نے خود غور و فکر کر کے سچائی کی تحقیق کر کے ایمان قبول کیا ہے؟ نہیں۔ کیا ہم سچائی کی کھوج کر کے ہیں؟ دیکھیے میں نے تو بہت کھوج کی ہے سچائی کی، میں جو عام مسلمان ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کیا ہم سچائی کی تحقیق کر کے ہوش و حواس میں شعوری طور پر ہوش میں ایمان لائے ہیں؟ نہیں۔ اگر ہم سچائی کی تحقیق کر کے اور سبھی دھرموں کے دوارا سچائی کی تحقیق کریں اور اللہ کی کھوج کریں اور پھر ایمان لائیں تو وہ ایمان جو ہے نجات والا ہوگا، ہمیں کامیاب بنانے والا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جس فرقے میں پڑا ہوا ہے، جو جس دھرم میں پڑا ہوا ہے، بس وہ اسی میں مگن ہے، دنیا داری میں مست ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، اور سمجھاؤ تو سچی بات سننے کو تیار نہیں ہے، خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہا ہے، اپنے جیون کو برباد کر رہا ہے، اسے کوئی احساس نہیں ہے۔ تو اب تک ہم میں سے ہر ایک کا حال کیا ہے کہ ایک چکر ہے نسلی جو چلا رہا ہے، باپ مسلمان، اس کا بیٹا مسلمان، پھر اس کا بیٹا مسلمان، پھر اس کا بیٹا مسلمان، پھر اس کا بیٹا مسلمان،
ایک چکر ہے نسلی، نسل در نسل جو چلا رہا ہے۔ تو نسل در نسل اسلام تو آ گیا ہیں، چلو اسلام تو آ گیا، کیا ایمان بھی ایسے آ جائے گا؟ نہیں، ایمان ایسے نہیں آتا جب تک انسان اللہ کی کھوج میں تکلیف نہ اٹھائے، مصیبت نہ اٹھائے، سچائی کی تحقیق نہ کرے۔ تو اس طرح اسلام تو آ سکتا ہے نسل در نسل، مگر ایمان نہیں آ سکتا۔ تو ہمارے دلوں میں ایمان نہیں آیا، ہمارے دل دنیا کی محبت سے پاک نہ ہوئے، دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ بس ایک میرا باپ بڑے بوڑھے بھی ہمارے مسلمان تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی رمضان رکھتے تھے، ہم بھی رمضان رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائی اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھائے اور محنت کرے، اللہ سے ایمان مانگے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت سے دل کو پاک کر دے گا، اپنی محبت دل میں ڈال دے گا۔ تب مانو کہ آپ کے دل میں ایمان داخل ہو گیا۔ نجات، کامیابی موت کے بعد مسلمان ہونے سے نہیں ملے گی، یاد رکھنا، ایمان ہونے سے ملے گی۔ آپ دیکھیں پھر بھی ہمارے لیے یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کیا، کرم کیا، کہ اگر یہ بات ہوتی کہ اگر ایمان نہیں ہے تو نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، تو ہمارا کوئی مقام نہیں تھا، ہمارا کوئی مرتبہ نہیں تھا اللہ کے نزدیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی اپنی رحمت فرمائی کہ تو سب سے بڑی برائی شرک کو ناپسند کر، شرک سے بچ اور سیدھی راہ پر چل اور برائی کو ناپسند کر۔ اگر اس حالت میں بھی اعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اجر، تمہارا جو اعمال کا جو بدلہ ہے اس کو برباد نہیں کرے گا، اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب دیکھیے، آپ اگر ایشوری رچنا کے آدھار پر اگر آپ سیدھی راہ پر چل رہے ہیں، اچھائی پر چل رہے ہیں، برائی سے بچ رہے ہیں، اور پھر انجانے میں کوئی گناہ آپ سے ہو جائے، کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، جانے انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، انسان کا دھیان جو ہے بھٹک جاتا ہے۔ تو آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اور آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تو اللہ کے ذمے ہے ایسی معافی کو قبول کرنا، مان لینا۔ جیسے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں نکل کے اور کسی شخص سے آپ کا کندھا لگ گیا ہیں، تو آپ نے غصے میں آ کر اس سے کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا، اس نے آپ کو گالی بک دی ماں بہن کی، اور آپ نے اس کو اتنی زور سے، کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں لگ رہی ہے، کوئی بھی چیز ہو، بھاری بھرکم خطرناک چیز، آپ نے زور سے غصے میں آ کر اس کو مار دی اور وہ مر گیا۔ تو آپ کی نیت تو نہیں تھی مارنے کی اسے، آپ کا ارادہ اسے مارنے کا نہیں تھا، لیکن وہ مر گیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا تھا ایک شخص کو، وہ مر گیا تھا۔ تو آپ جلد بازی میں، آپ جوش میں، آپ کا جو ہوش ہے وہ خراب ہو گیا، آپ غلطی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، آپ کا ارادہ نہیں تھا ایسا۔ تو آپ جب ہوش میں آئیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور ایک ہوتا ہے سوچ سمجھ کر ہوش و حواس میں گناہ کرنا، پاپ کرنا، پستول تمنچا جیب میں لگا کر، اور جو ہے آپ پورے سوچ سمجھ کر ہوش و حواس میں کہہ رہے ہیں کہ آج میں اس کو چھوڑ کے نہیں آؤں گا، آج میں اس کو مار کے آؤں گا، آج میں یہ کر دوں گا، آج میں وہ کر دوں گا۔ بندوق جیب میں، آپ بندوق لے کر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ آج میں اسے مار کے ہی آؤں گا، تو یہ سوچ سمجھ کر گناہ کرنا ہو گیا، اور پھر آپ نے اس کو جا کر مار دیا۔ تو یہ انجانے میں نہیں ہوا، یہ تو آپ نے سوچ سمجھ کر اس سے مارا ہے، یہ جان بوجھ کر آپ نے گناہ کیا ہے۔ آپ ایسا گناہ کر کے ہیں، ہاں ایسا گناہ آپ نے جو کیا ہے سوچ سمجھ کر، آپ نے ٹیڑھی راہ اپنا رکھی ہے، ایشور رچنا کے خلاف چل رہے ہیں، آپ سارے برائی کے کام کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ ہاں اگر وہ سچے من سے شدھ بھاونا لے کر، ڈر کر، ہوش و حواس میں آ کر اللہ سے معافی مانگے، تو بے شک موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن معافی مانگ کر پھر سیدھی راہ کو اپنا لے، بری راہ کو چھوڑ دے، ٹیڑھی راہ کو چھوڑ دے، اللہ سے ڈرے اور اپنے برے کرموں کو قرآن کے انوسار اچھے کرموں سے بدل لے۔ تو جو سوچ سمجھ کر ہوش و حواس میں گناہ کرتا ہے، آپ دیکھیے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی کیا کریں، سود کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں چلے گا، تو یہ تو سوچ سمجھ کے گناہ کر رہے ہیں نا آپ، کہ بھائی جھوٹ کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں چلے گا، تو یہ کوئی انجانے میں تھوڑی ہو رہا ہے، سوچ سمجھ کے انسان گناہ کر رہا ہے۔ تو آپ نے ٹیڑھا راستہ اپنا رکھا ہے، برائی کا راستہ اپنا رکھا ہے، ایشوری رچنا کے خلاف چل رہے ہیں، گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ حکم مان رہے ہیں اور کچھ حکم نہیں مان رہے، یعنی کل ملا کے دونوں طرف سے اپنی منمانی کر رہے ہیں، جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ مان رہے ہیں، اور جو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا اللہ کا حکم اسے نہیں مان رہے، تو یہ دونوں طرف سے اپنی منمانی ہو گئی، یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے۔
تو آپ دونوں معاملے میں اپنے من کی منمانی کر رہے ہیں۔ جو اپنے من کو خوش کرے گا وہ نرک کی آگ میں جائے گا، جو اپنے رب کو خوش کرے گا وہ سورگ میں جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جلیل کرے گا اور آخرت میں بھی دردناک سزا دے گا۔ اور یاد رکھیں، جو انسان سیدھی راہ پہ چل رہا ہے اور ایک گناہ بھی اگر وہ بار بار جان بوجھ کر ہوش و حواس میں کر رہا ہے اور نیکی بھی کر رہا ہے، تو ایک گناہ بھی اگر جان بوجھ کر ہوش و حواس میں بار بار کیا جائے تو وہ ساری نیکیوں کو ختم کر دے گا، جیسے کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے ڈر کر اس سے اس کی سچی راہ مانگیں، ہمیں وہی بچائے گا برائی سے۔ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہم کوشش ہم کریں گے، نیت ہم کریں گے، بچائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں، ہیں۔ تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ اصل جیون موت کے بعد آ رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، جنت ہے آرام، سورگ ہے آرام کی جگہ جس میں انسان کو آرام ہی آرام ہے۔ جنت ہے آرام اور جہنم ہے بے آرام۔ نرک کیا ہے؟ بے آرام۔ نرک میں کوئی آرام نہیں ہے، یاد رکھیں۔ کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں جو دنیا پرستی کرتے کرتے مر رہے ہیں، دنیا میں لین ہو کر دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کے چکر میں ہی مر رہے ہیں۔ انہیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ ہمیں جیون کس نے دیا ہے، کیوں دیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، مرنے کے بعد اصل جیون ہے، انہیں کوئی ہوش نہیں ہے۔ بس ان کا مقصد ہے کہ ہمیں جو ہے پردھان منتری بن جائیں، ہماری جاب لگ جائے، پھر مزے سے رہیں گے، کوٹھی بنائیں گے، بلڈنگ بنائیں گے۔ انہیں کوئی ہوش نہیں ہوتا مرنے کا کہ مالک نے کیوں پیدا کیا ہے۔ دنیا میں جو ہے بھٹکتے رہتے ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح۔ اکبر الہ آبادی نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے۔ دوبارہ سنیں، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، ایم اے کیا، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ بس اسی میں زندگی گزر گئی۔ ایم اے کیا، بی اے کیا، نوکر بنے، سرکاری نوکری مل گئی، نوکر بنے اور پینشن ملی اور مر گئے۔ بس یہی زندگی ہے۔ اس کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ دنیا میں کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا، کیوں چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، غفلت کی زندگی کو چھوڑو، لاپرواہی کی زندگی کو چھوڑو، سچائی پر غور کرو۔ لوگ اپنے بیوی بچوں میں ہی اپنے رشتے ناتوں میں مگن ہیں، انہیں کوئی ہوش نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھر لو، بس یہی زندگی ہے، اور کوئی زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے۔ تو یہ کام تو بھائی جانور بھی کر رہے ہیں، یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں۔ پھر جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کا، ایشور کا سب سے اچھا بنایا ہوا جیو ہے، تو پھر انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحت اچھی دے دی ہے، صحت مند ہے، کاروبار اچھا کر دیا۔ وہ سوچ رہا ہے کہ میرا کوئی کچھ اکھاڑنے والا نہیں ہے۔ ارے نہیں میرے بھائی، زندگی کے اگلے آنے والے لمحے میں کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، کیا درگھٹنا گھٹنے والی ہے، کون سی دکھ تکلیف آنے والی ہے، ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے۔ ہمارا ایک مالک ہے جس کے قبضے میں ہم ہیں پوری طرح سے۔ جب جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دکھوں میں گھیر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مصیبتوں میں گھیر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ تو ہمارے جیون کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ رشتے ناتے سب موت پر چھوٹ جائیں گے۔ کوئی رشتہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا، ہر رشتہ ٹوٹنے کے لیے بنا ہے، ہر سنگ چھوٹنے کے لیے بنا ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے دنیا کے اندر کتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں، کتنے لوگ روز مرتے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں؟ دھوکے اور جھوٹ سے نگاہ ہٹاؤ، سچائی کی طرف نگاہ لگاؤ۔ وہ بھی کیا آنکھ ہے جو سچائی کو نہ دیکھے، وہ بھی کیا کان ہے جو سچائی کو نہ سنے، وہ بھی کیا عقل ہے جو سچائی کی طرف نہ لگے، دھوکے پہ لگی رہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرو یا نہ کرو، زندگی تو ہر روز موت کی طرف جاری ہے، مرنا ہے۔ جو اللہ کو راضی کر کے مرا وہی کامیاب ہے، اور جو اللہ کو ناراض کر کے مرا وہ تباہ اور برباد ہے۔ اس لیے اس دنیا کے پیچھے نہ پڑیں۔ دنیا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے غافل کرنے والی، یہ دنیا امتحان کا ذریعہ ہے۔ اس دنیا کے پیچھے نہ پڑیں، اللہ کی طرف دوڑ لگائیں، اللہ کو راضی کریں، تاکہ موت کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ میں بھی سمجھا کر تھک گیا ہوں، مگر لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ تو بھائی میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن یوٹیوب پہ ہمیں سن رہے ہیں، وہ جتنا ہو سکے ہمارے چینل کو پھیلائیں۔ اگر وہ ہوش میں آ رہے ہیں تو وہ اوروں کو بھی ہوش میں لائیں، سچائی پر خود بھی چلیں، سچائی کو پھیلائیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اندھکار سے نکال کر روشنی میں لائے گا، آپ اس کا چمتکار دیکھو گے۔ جو بھی اچھی بات لگے اسے ڈائری میں لکھو،
اور لکھنے کے بعد اسے یاد کرو اور پھر اس کے بندوں میں اسے بتاؤ، اچھائی کو پھیلاؤ۔ تمہاری عقل کو اللہ تعالیٰ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئے گا، تمہیں جیون کی سچائی کے ہوش میں لے آئے گا۔ ورنہ یہاں انسان سب کچھ دیکھ بھال کر بھی اندھا ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، جیون کے مقصد سے اندھا ہے، اپنے بنانے والے مالک سے اندھا ہے اور جیون کے وقت کو برباد کر رہا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا، ایشور نے چاہا، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، دیا ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔ جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر رونے رلانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔